بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و حاضرین، ماہ سیام اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، پوری برکتوں کے ساتھ، پوری رحمتوں کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ماہ سیام کی برکتوں کو جو ہم نے اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی ہمت کے ذریعے جو ہم نے سمیٹا، انہی ماہ سیام کی برکتوں کو ایک اور انداز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ ماہ سیام تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں پھر ساتھ وابستہ رہتی ہیں۔ انہی رحمتوں اور برکتوں کا ایک حصہ ماہ شوال ہے۔ ماہ شوال سے مراد یہ چیز بھی ہے کہ جیسے ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ماہ شوال کا آغاز ہوتا ہے، تو شوال کا آغاز ہی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم اس حوالہ سے بات نہیں کر رہے، ہم اس انداز پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات، آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، مفخر موجودات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زماں، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ من ساما رمضانا، کہ جس شخص نے ماہ سیام کے روزے رکھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستم من الشوال، پھر اس کی اتباع میں یا بالکل اس کے ساتھ ہی ماہ سیام کے روزے رکھے، پھر اس کے ساتھ ہی اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، ستم من الشوال، پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر او کما قال، تو وہ 6 روزے اتنے پاورفل اور اتنے طاقتور، اتنے مضبوط اور اتنے پختہ ہیں کہ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 6 روزے جو ہیں گویا ایسے ہیں جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ سیام کے ساتھ ہی اس نے آگے شوال کے 6 روزے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا رکھے، تو گویا وہ 6 روزے جو ہیں اس کے لیے ایسے ہیں جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ یہاں یہ بات بھی ہم عرض کر دیں، وضاحت کر دیں کہ اس مسئلے کے اندر بھی اکثر و بیشتر ہم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ شوال کے 6 روزوں کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت، اتنی برکت اور اتنی رحمت بتاتے ہیں کہ 6 روزے رکھنا گویا ایسے جیسے پورا سال روزے سے ہونا ہے، تو یہ 6 روزے کیسے رکھنے چاہیے؟ کیا مسلسل 6 روزے رکھے جائیں، یا الگ الگ کر کے 6 روزے رکھے جائیں، یا پہلے عشرے کے 6 روزے رکھے جائیں، درمیان والے کے رکھے جائیں، کہ یا آخری عشرے کے رکھے جائیں؟ تو یہاں ہم اپنے سامعین کے لیے یہ بات وضاحت کر دیں اور آسان کر دیں کہ اصل میں 6 روزے پورے کرنے ہیں، چاہے وہ آپ ایک ایک کر کے 6 کر لیں، یعنی مسلسل، یا ایک رکھا پھر 2 دن چھوڑ دیے پھر ایک رکھ لیا، الگ الگ کر کے رکھیں۔ آپ کو اس والے کے اندر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، آپ نے صرف 6 کی گنتی پوری کرنی ہے، چاہے وہ الگ الگ کر کے کر لیں، چاہے آپ اکٹھے کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان شریف سے مکمل برکت ملے گی کہ جس نے 6 روزے رکھ لیے گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اور دوسرا فرمان پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من سام رمضان واتبعہ 6 من الشوال، اسی طرح ہی کہ فرمایا جس شخص نے ماہ سیام کے روزے رکھے پھر اس کے اتباع میں اس کے ساتھ ہی شوال کے 6 روزے رکھے،
تو انعام کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑا انعام کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا خرج من ذنوبہ کا یوم ولدت امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ گویا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ شوال کے روزوں کی برکت دیکھیں کہ ایک طرف فرمایا کہ وہ 6 روزے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری طرف فرمایا کہ وہ 6 روزے رکھنے سے انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ماہ سیام کے ساتھ ساتھ ماہ شوال کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔